میں اب نہایت ادب سے گزارش کر رہا ہوں صحابہ ایکشن کمیٹی کے جنرل سیکریٹری میرے عزیز میرے چھوٹے بھائی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے فارغ التحصیل اور بہت ہی ہونہار فاروقی خانوادہ کے چشم و چراغ علی جناب عبد الواحد فاروقی صاحب کے لخت جگر نور نظر علی جناب مولانا زید عبد الرحیم فاروقی صاحب سے نہایت ہی ادب سے گزارش ہے اس شعر کے ساتھ کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے چلے بھی علی کے گلشن کا کاروبار چلے. ہمارے درمیان حافظ وقاری نصرت صاحب جو کہ آج کے خوبصورت پروگرام کی سرپرستی فرما رہے ہیں, بہت ہی مضبوط اور بہت ہی متحرک سرپرستی جو بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سرپرست بنا کر ایک صاحب کو بیٹھا دیا جاتا ہے, وہ بالکل خاموش رہتے ہیں, لیکن یہ حرکت کر رہے ہیں, زندہ دلی کا ثبوت دے رہے ہیں, یہ بڑی بات ہے. ہمارے درمیان تمامی لوگ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. رادھا گرام کا چہرے مجھے دکھائی دے رہے ہیں, ان کا بھی استقبال. حسنین بھائی جو کہ صحابہ ایکشن کمیٹی جب سے قائم ہوئی اس وقت سے کاندھا سے کاندھا ملا کر علی جناب وحید فاروقی صاحب کے ساتھ موجود ہیں, یقیناً یہ مبارکباد کے مستحق ہیں. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أولي القدر العظيم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال عز وجل في موضع آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال عز وجل في موضع آخر: إلهكم إله واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله. ہم مدح صحابہ کا مشن لے کے چلے ہیں. ہم مدح صحابہ کا مشن لے کے چلے ہیں, آنکھوں میں مدینے کا چمن لے کے چلے ہیں, اور کونین پہ چھا جائے گا پیغام صحابہ. کونین پہ چھا جائے گا پیغام صحابہ. ہم صبح کے سورج کی کرن لے کے چلے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام, پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں, دور دراز سے تشریف لائے معزز حضرات, ہم سب کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سب کو اس دینی نورانی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے بھائیوں, آج کا یہ تاریخ ساز پروگرام کا عنوان ہے سیرت النبی و اصلاح معاشرہ. مجھے حکم ہوا ہے کہ عنوان سے متعلق چند گزارشات آپ حضرات کے درمیان پیش کی جائیں.
میرے بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں دعویٰ کر رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الہکم الہ واحد۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ کتابیں پہلے بھی بہت نازل ہوئی، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، وہ سب کتاب اللہ۔ یہ اعزاز صرف اور صرف قرآن مجید کو حاصل ہے کہ قرآن مجید کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت موسیٰ سے فرماتے ہیں موسیٰ طور پہ آئیے، تورات دوں گا کتاب کی شکل۔ عیسیٰ اپنے معبد خانے میں تشریف لائیے، انجیل عطا کروں گا کتاب کی شکل۔ داؤد اپنے عبادت خانے میں تشریف لائیے، زبور عطا کروں گا کتاب کی شکل۔ کتاب کی شکل سمجھتے ہیں؟ کتاب کی شکل سمجھتے ہیں؟ یوں دو جلدوں میں وہ سب کتاب کی شکل میں آئی، کتاب کی شکل میں آئی، آ کر بکھر گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ قرآن بکھر کر آیا، کتاب کی شکل میں نہیں آیا، بکھر کر آیا۔ کبھی کوئی سورت آئی، کبھی کوئی پارے کا حصہ آیا، کبھی کوئی آیت آئی، بکھر کر آیا۔ وہ کتاب کی شکل میں آئی، آ کر بکھر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ قرآن بکھر کر آیا، ٹکڑوں میں آیا، ایسا جڑا، ایسا جڑا۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن قرآن کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کی کتابیں اوروں کو عطا کی، قرآن اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اس لیے کہ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ۔ فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں۔ وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا۔ حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر ہو جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا۔ وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقوی میں احسن میں سب سے نرالا۔ وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا۔ وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ رفعت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول۔ وہ یوسف سے پہلے، وہ صالح سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ وہ آباد کرنے جہان آ گیا، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا۔ وہ کون آیا؟ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں۔ جمال معلا، کمال تعالی، نگاہوں کی ٹھنڈک، نبوت کا تالا۔ وہ مقصود کونوں مکان آ گیا، ہرا سے وصوع فاران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے۔ وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا، سارے کا سارا قرآن۔ میرے بھائیوں، اسی قرآن سے سہارا لیتے ہوئے عرض کرتا ہوں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں دعویٰ کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الہکم الہ واحد، الوہیت کا دعویٰ، ربوبیت کا دعویٰ۔ ساری کائنات کا الہ میں ہوں، معبود میں ہوں، مسجود میں ہوں۔ اور صرف اتنا دعویٰ نہیں، اللہ فرماتا ہے الہکم الہ واحد، واحد، میں اکیلا الہ ہوں، میں اکیلا معبود ہوں، میں اکیلا مسجود ہوں۔
اور یاد رکھیے میرے بھائی، یہ رب کا دعویٰ ہے، اور جتنا بڑا دعویٰ ہوتا ہے نا دلیل بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ مائک والے بھائی ایکو کم کر دیں، کون دیکھ رہا ہے اس کو؟ میرے بھائیوں توجہ رکھیے، بس مختصر سے دیر آپ کے سامنے ہوں۔ جتنا بڑا دعویٰ ہوگا دلیل بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، اور اگر دعویٰ ٹوٹ جائے تو دلیل بھی ٹوٹ جاتی ہے، دلیل ٹوٹ جائے تو دعویٰ ختم ہو جاتا ہے۔ جتنا بڑا دعویٰ ہوگا دلیل بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ الوہیت کا دعویٰ کوئی چھوٹا دعویٰ ہے؟ ربوبیت کا دعویٰ کوئی چھوٹا دعویٰ ہے؟ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جتنا بڑا دعویٰ ہوگا دلیل بھی اتنی بڑی ہوگی۔ وکلاء حضرات عدالتوں میں دلیل پہ جرح کرتے ہیں، دلیل ٹوٹ جائے دعویٰ ٹوٹ جاتا ہے، دلیل کمزور پڑ جائے دعویٰ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا دعویٰ ہے الوہیت کا دعویٰ، ربوبیت کا دعویٰ۔ اللہ اتنا بڑا دعویٰ ہے، اللہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر، ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کے نظام کو دیکھو گے تمہیں میری الوہیت سمجھ آئے گی۔ واختلاف اللیل والنہار، دن کے آنے رات کے جانے کو دیکھو گے تمہیں میری الوہیت سمجھ آئے گی۔ والفلک التي تجری فی البحر، پانی کو دیکھو گے تمہیں میری الوہیت سمجھ آئے گی۔ پانی کو دیکھو میں نے اتنا لطیف بنا دیا، اتنا لطیف بنایا ہے کہ تم کسی دریا میں کھڑے ہو کر، کسی سمندر میں کھڑے ہو کر اگر پانی کو اپنی مٹھی میں لینا چاہو تو وہ تمہاری مٹھی میں نہیں آئے گا۔ دیکھو میں نے اس کی لطافت کو ایسی قدرت عطا کر دی، ایسی قدرت عطا کر دی۔ والفلک التي تجری فی البحر، کہ زمین کو پانی کے اوپر ٹکا دیا، ایسی قدرت میں نے عطا کر دی۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یا قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے۔ تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے۔ اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں سے اندھیروں کو جگاتا تو ہے۔ یکتا ہے یگانا، یکتا ہے یگانا ہے تو احد صمد ہے، مشکل سے ہے مشکل تو بچاتا تو ہے۔ ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے۔ پر قصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے، مردوں کو سر عام چلاتا تو ہے۔ پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے، طفلان کو جھولے سے بلاتا۔ یہ رب کا دعویٰ ہے، الوہیت کا دعویٰ۔ دلیل تھی زمین آسمان کا نظام، سورج چاند تارے، ہوا، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت کی دلیل بنائی۔ اب اللہ دوسرا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ فرماتا قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کا دوسرا دعویٰ ہے۔ محمد الرسول اللہ، میرا محبوب رسول۔ اللہ رسول تو پہلے بھی بہت آئے، اللہ رسول تو پہلے بھی بہت آئے، اس میں کون سی نئی چیز ہے؟ اللہ فرماتا پہلے آنے والے آتے رہے، اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی۔ اب وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، اب وہ آئے جن کے لیے بیتاب سارا زمانہ تھا۔ ارے لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ میرا محبوب
اللہ آپ نے پہلا دعویٰ کیا الوہیت کا دعویٰ، اس کے لیے دلیل دی زمین آسمان کا نظام، سورج چاند تارے۔ اللہ آپ نے دوسرا دعویٰ کیا آپ کا محبوب رسول ہے، اللہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ۔ زمین آسمان کے نظام کو دیکھو گے تمہیں میری الوہیت سمجھ آئے گی، پانی کو دیکھو گے تمہیں میری الوہیت سمجھ آئے گی، ہوا کو دیکھو گے تمہیں میری الوہیت سمجھ آئے گی، سورج کو دیکھو گے تمہیں میری الوہیت سمجھ آئے گی، دن کے آنے رات کے جانے کو دیکھو گے تمہیں میری الوہیت سمجھ آئے گی۔ اسی طرح میرے محمد کے یاروں کو دیکھو گے تمہیں میرے محبوب کی رسالت سمجھ آئے گی۔ معیار بنا دیا، کسوٹی بنا دیا صحابہ اکرام کو، اپنے محبوب کی رسالت کی دلیل بنا دیا صحابہ اکرام کو۔ ارے انگلی نہ اٹھانا، انگلی نہ اٹھانا۔ آج کا یہ پروگرام اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے، اور آج میرے بھائیوں معاشرے میں سب سے زیادہ آسان کام اگر کوئی ہے تو صحابہ اکرام پہ انگلی اٹھانا۔ کسی کو کوئی چیز معلوم ہو نہ ہو، بس صحابہ پہ تنقید کروا لو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ارے مومن مومن کا نعرہ لگانے والوں، مومن مومن کا پرچار کرنے والوں، اسلام کا پرچار کرنے والوں، اسلام کی دہائی دینے والوں، میں اسلام کو قبول کروں گا، میں ایمان کو قبول کروں گا جو میرے محمد کے یاروں نے اٹھایا۔ معیار بنا دیا، کسوٹی بنا دیا صحابہ اکرام کو۔ انگلی نہ اٹھانا۔ میرے بھائیوں میں نے شروعات میں آپ سے عرض کیا تھا دلیل ٹوٹ جائے دعویٰ ختم ہو جاتا ہے، دلیل کمزور پڑ جائے دعویٰ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے الوہیت کی دلیل، ربوبیت کی دلیل زمین آسمان کے نظام کو بنایا۔ اگر زمین آسمان کے نظام کو اللہ رب العزت کی جو دلیل اللہ رب العزت نے بنائے اس سے ہٹ جانا ہوتا، اس سے پھر جانا ہوتا، تو اللہ رب العزت اپنی الوہیت کی دلیل زمین آسمان کے نظام کو کبھی نہ بنائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ دیکھیں میرے بھائی، آپ صبح سورج کو مخاطب کر کے کہیے، سورج کے سامنے کھڑے ہو جائیے، اب مخاطب کر کے کہیے اے سورج میں نے تیرے طلوع ہونے کا وقت نوٹ کر لیا ہے، اگلے برس اس تاریخ میں 1 منٹ پہلے بھی طلوع ہو کے دکھانا۔ کیا ممکن ہے؟ سورج 1 منٹ پہلے بھی طلوع ہو سکتا ہے؟ اے سورج میں نے تیرے غروب ہونے کا وقت نوٹ کر لیا ہے، اگلے برس اس تاریخ میں 1 منٹ پہلے بھی غروب ہو کے دکھانا۔ کیا ممکن ہے سورج 1 منٹ پہلے بھی غروب ہو جائے؟ نہیں ممکن۔ آج کل تو مساجد میں ڈیجیٹل کلاک آ گئی ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک علماء اکرام ایک نقشہ تیار کرتے تھے، دائمی نقشہ، اس کو مساجد میں ٹانگ دیا کرتے تھے۔ اس نقشے میں کیا ہوتا تھا؟ اس میں سورج کے طلوع ہونے کا وقت، سورج کے غروب ہونے کا وقت نوٹ کر دیا جاتا تھا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو منزل متعین کرتی ہے اس سے ذرا برابر بھی، اس سے ایک لمحہ بھی ادھر ادھر سورج نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ۔ اللہ رب العزت نے
جو منزل متعین کر دی ہے اس سے ایک لمحہ بھی ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے زمین آسمان کے نظام کو اپنی الوہیت کی دلیل بنایا ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام کو اگر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد ان کے موقف سے ہٹ جانا ہوتا، ان کے دین سے پھر جانا ہوتا، تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کی رسالت کی دلیل صحابہ کو کبھی نہ بنا، معیار بنا دیا، کسوٹی بنا دیا ایمان والوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ مقدس جماعت ہے جسے اللہ رب العزت نے خود منتخب فرمایا۔ دو طبقے ایسے ہیں جنہیں رب خود چنتا ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے چاہے تو صحابی نہیں بن سکتا۔ دو طبقے ایسے ہیں جن کو رب خود چنتا ہے، ایک انبیاء، دوسرے صحابہ۔ آج کوئی اپنی مرضی سے چاہے نبی بن جائے تو بن سکتا ہے؟ نہیں بن۔ آج کوئی خوب کثرت سے عبادت کرے، کثرت سے نوافل ادا کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، کثرت سے حج کرے اور کہے میں صحابی ہوں، کیا آپ مان لیں گے؟ نہیں مان لیں۔ یہ تو وہ چیز ہے جسے رب خود چنتا ہے۔ وہ جسے چاہے اسے چنے، وہ چاہے تو صہیب کو روم سے چنے، وہ چاہے تو سلمان کو فارس سے چن لے، وہ چاہے تو ابو ہریرہ کو یمن سے چن لے، وہ چاہے تو ابو بکر کو بنو تمیم سے چن لے، وہ چاہے تو عمر کو بنو عدی سے چن لے، وہ چاہے تو عثمان کو بنو امیہ سے چن لے، وہ چاہے تو علی کو بنو قریش سے چن لے، ارے وہ چاہے تو اسے چن لے جو سید نہیں حبشی ہے، گورا نہیں سانولا ہے، اپنا نہیں پرایا ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، چلتا فرش پہ ہے، آہٹ عرش سے آتا ہے۔ یہ تو میرے رب کا انتخاب ہے، وہ جسے چاہے اسے انگلی نہ اٹھانا، اس مقدس جماعت پر انگلی نہ اٹھانا۔ یہ میرے رب کا انتخاب ہے میرے بھائیوں۔ کوئی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العزت نے جس کا انتخاب کیا ہے وہ صحابی، انگلی نہ اٹھانا۔ آج میرے بھائیوں، آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کیوں؟ نیک کام کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ثواب ملے گا نا۔ اس لیے آپ کرتے ہیں کہ ثواب ملے گا۔ یہ نیکی کیوں؟ ثواب ملے گا۔ وہ نیکی کیوں؟ ثواب ملے گا۔ لیکن یاد رکھیے ہر ایک کو ثواب نہیں ملتا، ہر ایک کے دامن میں ثواب نہیں آتا۔ توجہ ہماری طرف رکھیں، بڑی دور سے چل کے آپ حضرات کے پاس آیا ہوں خدمت کے جذبے سے، ادھر نہ توجہ رکھیں۔ وہ مائک جو کام کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، آپ ادھر توجہ رکھیں، بس چند منٹ آپ حضرات کے درمیان۔ آپ ثواب کا کام کرتے ہیں، آپ نیکیاں کرتے ہیں اس لیے کہ ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، ہر ایک کو ثواب نہیں ملتا، ہر ایک کے دامن میں ثواب نہیں آتا۔ اس لیے کہ ثواب جس کو دینا ہے اس نے ثواب کے لیے کچھ شرطیں لگا دی ہیں، اس نے شرط بتا دی ہے، اسے ملے گا جو مومن ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم سب مومن ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، مومن کہتے ہیں ایمان والے کو، اور ایمان کب نکل جاتا ہے نہیں پتہ چلتا۔ ایمان کب نکل جاتا ہے نہیں پتہ چلتا۔ کب رب کی توحید پہ ہلکی سی لچکلی ایمان رخصت ہو گیا، کب رسالت کو پسے پشت رکھا، حضور کی سنتوں کو پیچھے رکھا، اپنی منشا کو مقدم رکھا، ایمان رخصت ہو گیا۔ کب ختم نبوت کے عقیدے پہ ہلکی سی لچکلی ایمان رخصت ہو گیا۔ کب صحابہ اکرام پہ تنقید کی ایمان رخصت ہو گیا۔
اب دہائی دیتا رہے مومن کی، نہیں ہے مومن رب کے کاغذوں پہ۔ کب اہل بیت کی گستاخی کی، ایمان رخصت ہو گیا۔ کب ابو بکر پہ تبرہ کیا، ایمان رخصت ہو گیا۔ کب عمر پہ انگلی اٹھائی، ایمان رخصت ہو گیا۔ کب عثمان کو گالی دی، ایمان رخصت ہو گیا۔ کب علی کو برا بلا کہا، ایمان رخصت ہو گیا۔ کب حسین کو باغی کہا، ایمان رخصت ہو گیا۔ اب تیری نماز کسی کام کی نہیں، اب تیرا روزہ رکھنا کسی کام کا نہیں، تیرا حج ادا کرنا کسی کام کا نہیں، تیرا صدقات دینا کسی کام کا نہیں، تیرا زکات دینا کسی کام کا نہیں، تیری قربانی کسی کام کا نہیں۔ اور صرف تیری قربانی نہیں، اگر ایسا شخص، ایسا بے ایمان شخص کسی کی قربانی میں شامل ہو گیا تو اس کا بھی بیڑا غرق کر دے گا۔ کیوں؟ کون؟ جو رب کی توحید پہ ہلکی سی لچک لے، زیادہ نہیں، جو ہلکی سی لچک لے، اس کا ایمان رخصت ہو گیا۔ کون؟ جو اہل بیت کی گستاخی کرے، اس کا ایمان رخصت ہو گیا۔ کون؟ جو صحابہ پہ تبرہ کرے، اس کا ایمان رخصت ہو گیا۔ اللہ، یہ جو اتنی نازک چیز ہے ایمان، جو اتنی نازک چیز ہے ایمان، ہمیں بتا تو صحیح، ہمیں بتا تو صحیح، ہم اسے لے کہاں سے؟ ہم اسے کہاں سے لیں؟ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ارے مومن کا نعرہ لگانے والوں، اسلام کا نعرہ لگانے والوں، اسلام کا پرچار کرنے والوں، میں اسلام کو قبول کروں گا، میں ایمان کو قبول کروں گا جو میرے محمد کے یاروں نے اٹھایا ہے، معیار بنا دیا، کسوٹی بنا دیا صحابہ اکرام کو، ایمان والوں کو۔ ارے انگلی نہ اٹھانا، یہ ممکن نہیں برف ہو اور ٹھنڈی نہ ہو، یہ ممکن نہیں آگ ہو اور گرم نہ ہو، یہ ممکن نہیں سورج ہو دن نہ ہو، یہ ممکن نہیں صحابی ہو اور مومن نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ، ملا ہے جو لا رہے بے عیب، ملا ہے جو لا رہے بے عیب ہم کو کلام خدا براتے سے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ صحابی بھی ہو مومن نہ ہو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ان کے دلوں کو ہم نے سجایا ہے۔ اور جب اللہ سجائے، جس کو اللہ سجائے، کیا کہنے میرے بھائیوں، صحابہ اکرام سے عداوت رکھنے والوں، ان میں عیب تلاش کرنے والوں، ان سے بغض رکھنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سوچو کہ مجروح کرتے ہو کس کو، یہ سوچو کہ مجروح کرتے ہو کس کو، وقار نبی ہے وقار صحابہ۔ میرے بھائیوں، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قصے سنے، آپ نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اما ہاجرہ کو جنگل میں بٹھا دیا تھا رب کے حکم پر، بواد غیر ذی زرع، جنگل میں بٹھا دیا تھا رب کے حکم پر، واپس مڑے جانے لگے، اما ہاجرہ نے پلہ پکڑ لیا، اما ہاجرہ پلہ پکڑ کے پوچھتی ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس ٹائم بہت چھوٹے تھے، جنگل میں بٹھا دیا، واپس مڑے جانے لگے، اما ہاجرہ پلہ پکڑ کر پوچھتی ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی چرند ہے، نہ کوئی پرند ہے، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، نہ پینے کی چیز ہے، یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھ سے جو خطا ہوئی ہے وہ بتا دیجئے، میں معافی مانگوں گی۔ آپ تو ایسے نہیں ہیں، آپ تو رفیق ہیں، آپ تو رفیق القلب ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، آپ تو اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک مہمان نہ آ جائے، کم سے کم مجھ پہ نہیں اس چھوٹے بچے پر ترس کھائیے، میری غلطی بتا دیجئے، میں معافی مانگ لوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم تھا کہ بول نہیں سکتے ہیں، بولنا منع تھا۔ اما ہاجرہ پوچھتی ہیں
میری غلطی بتا دیجئے، میں معافی مانگ لوں گی. اچھا صرف اتنا بتا دیجئے کہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں یا اس کی مرضی سے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم کو یہ حکم تھا کہ آپ اشارہ کر سکتے ہیں، یوں اشارہ کرتے ہیں کہ اس کی مرضی سے جا رہے ہیں. ادھر اما ہاجرہ پلہ چھوڑ دیتی ہیں، جیسے ہی اوپری کا اشارہ ہوتا ہے پلہ چھوڑ دیتی ہیں، فرماتی ہیں پھر جائیے، پھر جائیے. وہ اللہ جس نے 87 سال کی عمر میں آپ کو بیٹا عطا کیا، وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. لوگوں ایمان دیکھو، وہ اللہ جس نے 87 سال کی عمر میں آپ کو بیٹا عطا کیا، وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. میں بتانا یہ چاہ رہا تھا میرے بھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں، چھوٹا بچہ ہے. پیاس لگی، پیاس کی شدت زیادہ ہو، بہت کس کے پیاس لگی. اما ہاجرہ پیاس پانی تلاشتی ہیں، کبھی صفا پر دوڑتی ہیں، کبھی مروہ پر دوڑتی ہیں، کبھی مروہ پر دوڑتی ہیں، کبھی صفا پر دوڑتی ہیں. شیرخوار بچہ ہے، پیاس کی شدت زیادہ ہوئی، رویا، تڑپا، بلبلایا، یوں ایڑیاں رگڑی. ایڑیاں جو رگڑی تو پانی نکلا، پانی نکلا. اما ہاجرہ دور سے دیکھتی ہیں، فرماتی ہے زمزم. پانی رک گیا. زمزم عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. عربی میں رکنے کو کف کہتے ہیں. وہ زمزم ہے. اللہ رب العزت نے اس نام کو اتنا پسند کیا کہ اس پانی کے لیے منتخب فرمایا. وہ زمزم کیا؟ وہ زمزم کیا ہے؟ آپ حج کرنے جاتے ہیں، آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے وہ پانی لاتے ہیں نا، اس پانی کو لا کر آپ چھوڑ دیتے ہیں، رکھا رہتا ہے، سال بھر پڑا رہتا ہے. 2 سال وہ پانی پڑا رہتا ہے. سال بھر بعد آپ کا دوست آپ کے پاس آئے، آپ اس کے پاس، آپ اس کو وہ پانی پیش کرتے ہیں. وہ آپ سے پوچھتا ہے حاجی صاحب یہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بھائی یہ زمزم ہے. وہ آپ سے کہتا ہے حاجی صاحب آپ تو سال بھر پہلے گئے تھے حج کرنے، آپ 2 سال پہلے حج کرنے گئے تھے، اتنا باسی پانی پلا رہے ہیں، اتنا پرانا پانی پلا رہے ہیں. آپ اس سے کہتے ہیں بھائی یہ زمزم ہے. وہ کہتا ہے تو کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں زمزم ہے، یہ رنگ نہیں بدلتا ہے، یہ خوشبو نہیں بدلتا ہے، یہ ذائقہ نہیں بدلتا ہے. وہ کہتا ہے کیوں نہیں بدلتا ہے؟ پانی اپنا رنگ بدل دیا کرتا ہے، پانی اپنی خوشبو بدل دیا کرتا ہے، پانی اپنا ذائقہ بدل دیا کرتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ زمزم ہے، یہ حضرت اسماعیل کے قدموں سے لگا ہے، اس لیے رنگ نہیں بدلتا، اس لیے خوشبو نہیں بدلتا، اس لیے ذائقہ نہیں بدلتا. کیوں؟ پانی مخلوق کی صف میں عام مخلوق، مخلوق کی صف میں عام مخلوق. پانی کس کے لگا؟ نبیوں کی صف میں عام نبی. حضرت اسماعیل عام نبی کے قدموں سے عام مخلوق لگے. نہ رنگ بدلے، نہ خوشبو بدلے، نہ ذائقہ بدلے. خواص ادیبی کیا ہے؟ پانی حضرت اسماعیل کے قدموں سے لگ گیا، نہیں رنگ نہیں بدلتا، خوشبو نہیں بدلتا، ذائقہ نہیں بدلتا. ابو بکر میرے آقا کے قدموں سے لگ گیا، عمر میرے آقا کے قدموں سے لگ گیا، عثمان میرے آقا کے قدموں سے لگ گیا، علی میرے آقا کے قدموں سے لگ گیا، معاویہ میرے آقا کے قدموں سے لگ گیا، سعد لگ گیا، سعید لگ گیا، ابو عبیدہ لگ گیا. نہ رنگ بدلے، نہ خوشبو بدلے، نہ ذائقہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کو ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ محنتوں سے کمایا. صحابہ اکرام اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنتوں کا ثمرہ. یہ وہ جماعت ہے میرے بھائیوں جن کی دین ہے، جن کی قربانی ہے کہ آج ہم مسلمان.
آج ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں، یہ قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، اسلام ہمارے درمیان موجود ہے، یہ وہ مقدس جماعت کی دین ہے جن کی قربانیوں کی وجہ سے میرے بھائی، جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، ہماری بہنیں آج پردے میں، پوری کی پوری جماعت صحابہ حق پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام کے تمام صحابہ، میرے تمام کے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کسی کا دامن تھام لوگے ہدایت پا جاؤ گے۔ پوری کی پوری جماعت صحابہ ہمارے اور آپ کے لیے آئی نہیں، بس ضرورت ہے میرے بھائیوں ہمیں اقتدا کی، ہمیں دامن پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جماعت صحابہ میں حضرت عمر، ابھی اسلام دانش حضرت عمر پر قصیدہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر خلیفہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ حضرت عمر کو بہت سارے امتیازات حاصل تھے، انہی امتیازات میں سے آپ کا سب سے عظیم امتیاز یہ تھا کہ دیگر تمام صحابہ اکرام مرید نبی تھی، عمر مرید کے ساتھ ساتھ مراد نبی تھے۔ عمر ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، عمر ابھی دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے، ابھی دین کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، محمد کے دشمن ہیں، لیکن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اب دعا کر رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اے اللہ یوں تو تمام مخلوق کو بنا دیجئے، تمام مخلوق کو ہدایت عطا فرما دیجئے، لیکن خاص طور سے عمر ابن خطاب کو میری جھولی میں ڈال دیجئے۔ ابھی عمر ایمان نہیں لائے ہیں، دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے ہیں، لیکن عمر کے لیے دعائیں ہو رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے سربلندی حاصل کیجیے۔ اور پھر جب عمر ایمان لے آئے، عمر جب دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے، اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ میں مل کر ایسا نعرہ لگایا، خوشی کی وجہ سے ایسا نعرہ لگایا مکہ کی پہاڑیاں آپ کو اتنی خوشی ہوئی، آپ نے فرمایا اب اسلام کو زمین پر سربلندی حاصل ہوگی انشاءاللہ، اب اسلام کو زمین پر عزت حاصل ہوگی، اور عزت حاصل ہوئی، سربلندی حاصل ہوئی، اس لیے کہ عمر کو اللہ رب العزت نے خود چنا، اللہ نے انتخاب فرمایا تھا۔ عمر کون عمر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدی ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فج، اے خطاب کے بیٹے عمر، اے خطاب کے بیٹے عمر، ایسا روب ہے تمہارا، ایسا دبدبا ہے تمہارا شیطان پر اور شیطان کے چیلوں پر کہ جس راستے سے تم گزر جاتے ہو اگر شیطان اس راستے پر ہوتا ہے تو اپنا راستہ بدل دیتا ہے، ایسا روب ہے تمہارا، ایسا دبدبا ہے تمہارا۔ عمر کون عمر؟ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا۔ بڑھنے لگا تو زور جہالت کی فوج کا، روح سمی پہ رب کو عمر کون عمر کون جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں عمر فی الجنہ، عمر تو جنتی ہو گئے۔ وہ عمر کون؟
کون عمر؟ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے اسی لیے نبی نے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمر کون؟ عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، مسجد سے نکلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حضرت عمر کو نیک کہہ رہے تھے، آپ نے سن لیا۔ اب حضرت حذیفہ ابن یمان کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں حذیفہ میں عشاء کی نماز سے فارغ ہوا، باہر نکلا، نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے، پھر میں بچوں کی ماں کی طرف مخاطب ہوا، بچوں کی ماں بھی مجھ سے راضی ہے اور بچے بھی راضی ہیں، اے حذیفہ مجھے بتلاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تم سے راز کی باتیں کیا کرتے تھے، مجھے بتلاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں میرا شمار منافقین میں تو نہیں کیا؟ حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے مرنے پر اتنا نہیں رویا جتنا حضرت عمر کے اس قول پر رویا۔ میں اپنے باپ کے مرنے پر اتنا نہیں رویا جتنا حضرت عمر کے اس قول پر رویا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں اے عمر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو نہیں سنا کہ آپ کا شمار منافقین میں کیا گیا ہو، لیکن میں نے یہ تو ضرور سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر۔ عمر کون؟ عمر کون؟ عمر خلد کی راہ کے رہبر کو عمر کہتے ہیں، خلد کی راہ کے رہبر کو عمر کہتے ہیں، عدل و انصاف کے پیکر کو عمر کہتے ہیں، اپنے دلدار کو دلبر کو عمر کہتے ہیں، ہم چمکتے ہوئے اختر کو عمر کہتے ہیں، جس کی ہر موج سے انصاف کے موتی نکلے اس کو ہر بار سمندر کو عمر کہتے ہیں، جن کے افکار کو قرآن بنایا رب نے ہم اسی مرد قلندر کو عمر کہتے ہیں۔ آپ تلوار اٹھائیں تو سبھی کانپ اٹھے، آپ تلوار اٹھائیں تو سبھی کانپ اٹھے، کفر کے دل میں ڈر کو عمر کہتے ہیں۔ تو نے محبوب کی حرمت میں زباں کھولی ہے، تو نے محبوب کی حرمت میں زباں کھولی ہے، کاٹ ڈالوں گا تیرے سر کو عمر کہتے ہیں۔ ہم کو ہے موت تیرے جام صبح سے پیاری، ہم کو ہے موت تیرے جام صبح سے پیاری، دندناتے ہوئے لشکر کو عمر کہتے ہیں۔ جنگ میں کفر اور طاغوت کے سر پر ثاقب، جنگ میں کفر اور طاغوت کے سر پر ثاقب، تیز چلتے ہوئے خنجر کو عمر۔ عمر کون؟ عمر کون؟ عمر وہ جن کے بغیر انسانیت کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی، وہ جن کی بے لوث قربانیوں اور بے داغ وفاداریوں نے گلشن اسلام کو ہریالی عطا کی، وہ جنہوں نے عشق و سرمستی اور عہد و وفا کی اپنے خون جگر سے ایسی تاریخ لکھی، ایسی تاریخ لکھی، آج تک عالم حیرت میں ہے ساری دنیا، آج تک عالم حیرت میں ہے ساری دنیا، وہ مگر عالم حیرت سے گزر جاتے ہیں۔ وہ عمر میرے بھائیوں اصلاح معاشرہ کے یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے، وہ عمر جب 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی، وہ عمر جس سے سپر پاور روم بکا تھا، وہ عمر اپنے خدام کے ساتھ میں گشت پر نکلتے ہیں۔ معاشرے کی اصلاح میرے بھائیوں اس وقت ممکن ہے جب ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، آج ہمارے پاس ذرا سی طاقت آ جائے ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، ہم کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ دیکھو میرے بھائیوں حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، خدام کے ساتھ میں گشت کے لیے نکلتے ہیں، ایک بوڑھی ماں کے حجرے میں پہنچتے ہیں، ایک بوڑھی ماں ہے افسردہ حال میں ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اماں کیا ہوا بتلاؤ، اماں منع کر دیتی ہیں تمہیں کیوں بتاؤں،
तुम कौन हो? तुम्हें अपना हाल क्यों बताऊं? मुझे तो शिकवा है उमर से, मेरे हाल के जिम्मेदार उमर हैं। हज़रत उमर गिड़गिड़ा जाते हैं, तड़प जाते हैं, मचल जाते हैं। पूछते हैं अम्मा तेरी इस हालत का जिम्मेदार उमर कैसे है? वो कहती है, बूढ़ी माँ कहती है, मेरे हाल, मुझसे हाल पूछने उमर नहीं आए, इसलिए उमर जिम्मेदार है। हज़रत उमर कहते हैं, अम्मा उमर को क्या मालूम तेरे हाल क्या है? तेरी परेशानियों के बारे में, तेरी परेशानियों के बारे में उमर को क्या मालूम? बूढ़ी माँ कहती है, उमर को नहीं मालूम, फिर उमर से कहो हुकूमत छोड़ दे। काहे के लिए हाकिम है? किस लिए हुकूमत कर रहा है? उमर से कहो हुकूमत छोड़ दे। हज़रत उमर रो पड़ते हैं, मचल जाते हैं, बिलबिला जाते हैं। अम्मा बता तो सही तुझे परेशानी क्या लाई है? अम्मा बताती है, बड़े इसरार के बाद अम्मा बताती है, मैं कर्जे में आ चुकी हूँ, 3 रोज से मैंने कुछ खाया नहीं है। हज़रत उमर खुद दौड़ते हैं, भाग कर जाते हैं, घर से पकी हुई रोटी लाते हैं, अम्मा पर जो कर्जा था उसकी अदायगी करते हैं। खुदा पूछते रह जाते हैं, हज़रत मुझे हुक्म दीजिए, मैं जाऊंगा, मैं लाऊंगा। हज़रत उमर कहते हैं कि तू क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे सवाल करेगा, क्या उस दिन भी मेरी जिम्मेदारी को उठा लेगा? हाकिम हो तो ऐसा हो, खातिम हो तो ऐसा हो। लाकर उसको पैसे देते हैं, जो उसके कर्जा है उसकी अदायगी करते हैं, पकी हुई रोटियां देते हैं और खादिमों से कहते हैं। उस बूढ़ी माँ को मेरे भाइयों पता लग जाता है, पीछे से हज़रत उस्मान आ जाते हैं, हज़रत अली आकर पूछते हैं, ऐ उमर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे हुक्म दे दिया होता। उस बूढ़ी माँ को पता चल जाता है हज़रत उमर आए हुए हैं, हज़रत उमर खुद उससे उसका हाल ले रहे हैं। हज़रत उमर रो रो कर उससे, उस बूढ़ी माँ से माफी मांगते हैं, अम्मा उमर को माफ कर दे, उमर कमजोर है। उस बूढ़ी माँ जब माफ करती है, मेरे भाइयों 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है, उसके बावजूद भी हज़रत उमर इस तरह रो रहे हैं, इस तरह खौफ खुदा उनके अंदर है। आज हमारे अंदर जरा सी ताकत आ जाए, अल्लाह हमको जरा से माल से नवाज दे, जरा से इक़्तिदार से नवाज दे, हम अपने रंग बदल लेते हैं, अपने से कमजोरों पर जुल्म ज़्यादती करते हैं। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन हमारे और आपके लिए आइडियल है। अल्लाह के रसूल ने हमारे और आपके लिए आइडियल करार दे दिया है। हमें अगर इस मुआशरे की इस्लाह करनी है, अपनी लिए नजात का जरिया बनना है, तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन के दामन को मजबूती से पकड़ना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।